أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یاد رکھو وہ دن جب ہم ان سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ان سے کہیں گے ذرا اپنی جگہ ٹھہرو، تم بھی اور وہ بھی جن کو تم اللہ کا شریک مانتے تھے، پھر ان کے درمیان یعنی عابد اور معبود کے درمیان جو رشتہ تھا وہ ہم ختم کر دیں گے، اور ان کے وہ شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ بننے کے لیے کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اور ہر شخص نے ماضی میں جو کچھ کیا ہوگا اس موقع پر وہ خود اس کو دیکھ لے گا، اور سب کو ان کے مالک حقیقی کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ جو جھوٹ انہوں نے تراش رکھے تھے اس کا کوئی سراغ انہیں نہیں ملے گا۔ سورت نمبر 10 سورت یونس کی آیت نمبر 28، 29 اور 30 ہے۔ ان تین آیات میں رب کریم نے اسی بات کا تسلسل اس میں ذکر فرمایا ہے جو ہم گزشتہ درسوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں آخری آیت میں تو مسلمان کافر دونوں کے لیے ہے، پہلی دو آیات میں کفار اور مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ جو لفظ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ، اس آیت کریمہ میں رب کریم نے میدان محشر کے اس وقت کے ایک واقعے کا نقشہ کھینچا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو آدمی غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مانتا ہے، چاہے وہ بت ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، چاہے حضرت عزیر علیہ السلام ہے، چاہے جنوں کو اپنا خدا مانتا ہے، کسی کو مانتا ہے، ان سب مشرکین کے ساتھ قیامت کے دن ایک ہاتھ ہو جائے گا۔ وہ ہاتھ کیا ہوگا؟ رب کریم فرماتے ہیں جب یہ سارے اکٹھے ہوں گے نا، اب مشرک سے حساب کتاب شروع کرنے سے پہلے ان کے مائنڈ سیٹ جو دماغ دنیا میں ان کا تھا نا، اس کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، مشرک بنتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ قیامت میں مجھے بخشوائے گا، میں نے اسے خدا سمجھا ہے، اسے معبود سمجھا ہے، اس کی پرستش کرتا ہوں، غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، تو کل قیامت میں میرا یہ والی ہوگا، مولا ہوگا، میرا رہبر ہوگا، رہنما ہوگا، حامی ناصر ہوگا۔ یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس لیے تو عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ ذرا اپنی جگہ ٹھہریں۔ پھر ان کے بعد ان کے ان تمام معبودین کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو ان کے سامنے کر دیا جائے گا۔ اگر بت ہیں تو بتوں کو سامنے کر دیا جائے گا، جس جن کی عبادت کرتے تھے جن کو سامنے ہوں گے۔ باقی نیک لوگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت مریم ہے، حضرت عزیر ہیں یا فرشتے ہیں، ان کا سامنا ہوگا۔ اور اللہ پاک فرمائیں گے آپ بھی اپنی جگہ پہ رہیں، جو مشرکین ہیں جن کی عبادت کرتے تھے یہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں۔ جب یہ اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہر جائیں گے پھر رب کریم ان سے فرمائیں گے اب بتائیں آپ ان کی عبادت کرتے تھے، ذرا ان سے پوچھیں۔ ان سب نے انکار کر دینا ہے کہ یا اللہ ہمارا معاملہ تو ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت مریم، حضرت عزیر، اللہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا ہمیں خدا مانے، ہم نے تو توحید کی بات کی تھی،
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ سورۃ نمبر 19 سورۃ مریم کے دوسرے رکوع کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صراط مستقیم پہ چلو، اللہ کو خدا مانو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا۔ پھر بتوں کی باری آئے گی۔ اب بتوں کو اللہ تعالیٰ زبان عطا فرمائیں گے، نطق عطا فرمائیں گے کہ آپ ان کو جواب دیں، تو بت بے خبری کا اظہار کریں گے کہ اللہ ہمیں نہیں پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ جب زبان عطا فرمائیں گے، اس بات کو دیکھتے ہوئے مشرکین کہیں گے تم کیسے بول رہے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے جس اللہ نے تمہیں بولنے کی طاقت دی ہے اسی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے۔ اچھا، مشرک کا دماغ بالکل بند ہے، وہ اپنے معبود بت کو کہتا ہے تو کیسے بول رہا ہے؟ بھائی تجھے جب پتہ ہے کہ نہیں بولتا تو پھر اسے خدا کیوں مانتا ہے؟ جب تجھے پتہ ہے کہ اس کا سننا ولنا کچھ نہیں ہے، پھر اس کو اللہ مان کے اس کی عبادت دنیا میں کیوں کرتے ہو؟ یہ سوال وہاں بھی کریں گے تو ان کا سوال وہاں ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے درمیان فرقت پیدا فرما دیں گے، ان کی جو آپس کی رشتہ داری تھی نا عابد اور معبود ہونے کی، وہ ختم کر دیں گے۔ بس وہ ان سے انکار کر دیں گے، یہ کہیں گے فلاں۔ آخر جنات کہیں گے وہ ان کے معبود کہیں گے کہ اگر اللہ کو درمیان میں گواہ رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ درمیان میں گواہ ہے، آپ کے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ درمیان میں گواہ بننے کے لیے کافی ہے۔ اللہ جانتا ہے نہ ہم نے تمہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو اور نہ ہم تمہاری عبادت کے معاملے میں کچھ جانتے تھے، ہمیں کوئی نہیں پتہ۔ یعنی انہوں نے کپڑوں کو جھاڑ کے ایک طرف ہو جانا ہے جن بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ بیچارے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، یہی بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے کہ اب بتاؤ آپ کے پاس معاملہ اور کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ یار ہم آپ کی عبادت کرتے تھے، آپ ہم نے نہیں کہا، یعنی بالکل معاملہ صاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ مشرک کے مائنڈ سیٹ کا ایک واقعہ ہے قیامت میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ عبادت فقط خدا کی ہے۔ عقل مند وہ بندہ ہے، عقل کے بارے میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، جو توحید کی روح کو سمجھ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے واقعہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ابوبکر کے والد ہیں جن کا نام ہے عثمان بن عامر، ابو قحافہ ان کی کنیت ہے۔ حضرت ابوبکر جب عمر میں اس طرح ہوئے نا کہ باپ کے ساتھ چل سکتے تھے، تو انہوں نے کہا اپنی گھر والی کو، حضرت ابوبکر کی والدہ کو، ان کا نام ہے حضرت سلمہ ام الخیر، کہا اسے ذرا نہلا دھلا کے صاف کپڑے پہناؤ، آج میں اس کو اپنے ساتھ بت خانے میں لے جاؤں گا، اسے تعارف کراؤں گا، یہ ہمارا خدا ہے، فلاں ہے فلاں۔ انہوں نے نہلا دھلا کے حضرت ابوبکر کو تیار کیا اور وہ لے گئے۔ آپ اندازہ لگیں حضرت ابوبکر صدیق کا بچپنا ہے، اور یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک علیہ السلام کو اس وقت خود مدینہ منورہ میں سنا رہے ہیں، جب حضور علیہ السلام نے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کو کلمہ نصیب کیسے ہوا، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے تو وہ ذرا بتائیں۔ تو ہر صحابی نے اپنی اپنی کارگزاری سنائی۔ تو حضرت ابوبکر نے اپنا یہ واقعہ سنایا کہ رسول اللہ میرے ساتھ یہ پیش آیا تھا کہ مجھے ابا جی لے گئے اور میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ یہ وہ ہے ابوبکر جس نے حالت شرک میں بھی، جب زمانہ میں شرک رائج تھا، اس نے شرک نہیں کیا۔ ابوبکر وہ ہے جب حالت شرک میں لوگ شراب پیتے تو انہوں نے شراب کا ایک قطرہ بھی نہیں پیا۔ حالت کفر میں جب لوگ سود کو جائز سمجھتے انہوں نے سود کے ایک مال کا ذرہ بھی استعمال نہیں فرمایا۔ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ کہتے جب میں ابا جی کے ساتھ گیا اور ابا نے مجھے بتایا لات ہے، منات ہے، عزا ہے، ود ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر، وہ بتوں کے نام تھے۔ یہ بچے دے گا، یہ آپ کی مشکل آسان کرے گا، یہ شادی کے معاملات سالو کرے گا، فلاں سوری تعارف مجھے بتائے، جو ضرورت ہو ان سے مانگو۔ ٹھیک ہے بھائی، ابا جی اپنی عبادت میں لگ گئے۔ کہتے اب میں سوچنے لگا کہ عبادت سے پہلے ذرا ان سے تھوڑی بات تو کر لو، بچپنا ہے، اللہ نے دل میں ڈالا نا۔ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں بالکل چھوٹی عمر پہلی دفعہ بت خانے میں آئے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے بت کو کہا کہ یار اب پرانا سوٹ امی نے پہنایا ہے، میرے پاس نیا سوٹ نہیں ہے، تو مجھے سوٹ دے دے۔ انی آر فک سے نہیں، میرے پاس سوٹ نہیں ہے، پروگرام میں ابو کے ساتھ جانا پڑتا ہے، تو اب نیا سوٹ خریدنا ابو کے بس میں نہیں ہے، تو مجھے نیا سوٹ چاہیے، مجھے نیا سوٹ تو دے دے۔ فلم یجب نہیں آ رسول اللہ کہ کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ پھر میں نے دوبارہ اس سے کہا کہ انی جائع فاطعمنی، مجھے بھوک لگی ہے، چلو مجھے کھانا کھلا دے۔ فلم یجب نہیں، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب یہ دو باتیں ہو گئی نا، پھر میں نے تیسرا اسے کہا کہ اب اپنا خیال رکھنا، پتھر فاخذت صخرہ، کہتے ایک پتھر کا ٹکڑا میں نے اٹھایا، اچھا بھلا موٹا سا پتھر تھا، میں نے کہا اب اپنا خیال رکھنا، مجھے تو کپڑا اور کھانا تو نے نہیں دیا نا، اب اپنی حفاظت کرنا، اور میں نے دے مارا اس کے سر پہ۔ جب اس کو لگا اس کی گردن وردن ٹوٹی اور وہ ایک دھماکے کی آواز آئی ایسے،
تو میرے والد جو اپنی عبادت میں ایک طرف لگے ہوئے تھے نا، انہوں نے یوں اپنے معاملے سے ہٹ کے نا میری طرف دیکھا، تو مجھے دیکھا کہ پوتر کو گھینا یا دے وہ آپ نے خدا دا کم پورا کی تھی کھڑا نا، اس نے تو گردن ہی اس کی کاٹ دی ہے۔ تو کہتے ہیں ابا نے اس وقت بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور مجھے کہا گھر چلو، بڑے غصے سے لے کر، اور میری اماں کے سامنے آ کے مجھے بھی غصہ کیا اور میری اماں پہ بھی غصہ ہوئے کہ ان کو بتایا نہیں تھا، میں نے تمہیں نہیں کہا میں اس کی تیاری کرا کے کہاں لے جا۔ یہ ساری بات سن کے سلمہ ام الخیر جو اس زمانے میں حالت شرک کے اندر ہے، کوئی اعلان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں ہے، نہ نبی علیہ السلام کے کلمے کا اعلان ہے، وہ زیر لب مسکرا رہی ہیں۔ تو والد نے ابو بکر کے ان کی اماں سے پوچھا کہ آپ ہنس رہی ہیں؟ کہنے لگی جی بات ہی کچھ ایسی ہے۔ کہا کیا؟ کہ جب یہ پیدا ہوا تھا آپ سفر پہ تھے؟ کہا جی ہاں۔ کہ آپ سفر سے آئے، آپ تو خوش ہو گئے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا، اور میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گئی۔ تو نے کہا کون سی بات ہے جو اس وقت تجھے مجھے سمجھانے کے لیے ضرورت پڑ گئی؟ کہا بات ہے، اس لیے اس پہ غصہ نہ کریں۔ اللہ اکبر، انسان حیران ہو جاتا ہے ابو بکر صدیق کی عظمت پہ۔ کہ وہ مسئلہ یہ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرکات میں لکھا ہے، مشکات کی شرح میں، کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس وقت میں درد سے تکلیف میں تھی، تو مجھے ایک فرشتے کی آواز میں ان لفظوں کے اندر تسلی دی گئی، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق۔ فرمایا چار باتیں مجھے کہی گئی، یا امت اللہ بالتحقیق، یہ بات حقیقت ہے، تو اللہ کی بندی ہے، ابشری بالولد العتیق، پریشان نہ ہو اس درد کی وجہ سے، بلکہ تمہیں خوشخبری مل رہی ہے، یہ بچہ تمہیں وہ مل رہا ہے جو جہنم سے آزاد ہے۔ اسمہ فی السماء صدیق، صرف زمین میں نہیں، آسمان والے بھی اس سے تعارف رکھتے ہیں اور آسمان والے اسے صدیق کے نام سے جانتے ہیں۔ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق، آخر میں جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، یہ اس کے ساتھی بھی بنیں گے اور اس کے دوست اور مددگار بھی ہوں گے۔ انہیں کہ میں نے یہ بات سنی تھی، آپ بعد میں سفر سے واپس آئے، بچے کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹی، اور یہ بات مجھے آپ کو بتانا بھول گئی، میرے ذہن سے نکل گئی۔ آج جب آپ یہ بات مجھے بتا رہے ہو تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ اس بندے نے بتوں کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ ابو بکر صدیق نے اپنا واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا ہے۔ میری بات کا مطلب، جو دماغ ان مشرکین کا قیامت میں بن رہا ہے نا کہ ان کو تو کچھ نہیں آتا جاتا، ہم کیا ان کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا کرم ابو بکر پہ دیکھیں، ابو بکر صدیق کو یہ بات اعلان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بچپنے میں سمجھ آ گئی۔ تو مشرک کی عقل الٹی ہوتی ہے، اس کا دماغ ہی ختم ہوتا ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ اپنے اوپر یہ بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتا، یہ میری مشکل حل کرے گا، یہ اپنا کچھ معاملہ نہیں کر سکتا، ہمارا اس نے کیا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے بت توڑے تھے تو انہوں نے کہا کیوں توڑے آپ نے؟ تو انہوں نے وہ جو کلہاڑی تھی نا جس سے بت توڑے تھے، وہ بڑے بت کی گردن اور اس کے وہ کندھے پہ ٹھہرا دی۔ انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم، اس بڑے نے سب کو مارا۔ تو کہنے لگے بڑا کیسے مار سکتا ہے؟ کہا مار نہیں سکتا تو تمہیں تمہاری حاجت روائی کیسے کر سکتا ہے؟ بس اس مشرک کی عقل الٹی رہ گئی ہے۔ تو یہ شرک کی پرانے زمانے کی باتیں تھیں، بت کو سامنے رکھ کے عبادت کرتے، اور ان کا یہ مائنڈ سیٹ تو تھا کہ بت ہے مورتی، لیکن جب ہم اس کی عبادت کرنا شروع کریں گے نا، اس کے اصل جسم تک اطلاع ہو جائے گی اور وہ کل قیامت میں ہماری سفارش کرے گا۔ بس اس چکروں میں وہ پڑ گئے، اور یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے جس کے لیے قرآن کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یہ صرف ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ سورۃ مریم کی آخری رکوع میں رب کریم فرماتے ہیں قریب ہے کہ آسمان ٹوٹ جائے اور پہاڑ اڑنے لگ جائے جس طرح روئی اڑتی ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ مشرک کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ یعنی اس انداز سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ شرک کتنی بڑی بری چیز ہے۔ پرانے زمانے میں تو یہ شرک کی قسمیں تھی، آج کل ہمارے یہاں شرک کی قسمیں کچھ اور ہیں۔ ہمارے یہاں شرک کی قسمیں ہیں کہ کوئی ہمارا بڑا ہے، کوئی اللہ والا ہے، ہم اس کو سجدہ کریں گے۔ یہ سجدہ وقت کے نبی کے لیے نہیں ہے تو کسی ولی کے لیے کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مرزبان کے علاقے سے واپس آئے، ایران کا ایریا، کہ یا رسول اللہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے تھے، ہم نے دیکھا اور ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے روکا اور فرمایا جی نہیں، اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کے سجدے کا حکم کرتا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، میں بیوی کو پابند کرتا وہ اپنے خاوند کا سجدہ کرتی، اپنا پھر بھی نہیں فرمایا وہ بھی اللہ نے اجازت نہیں دی تو آپ یہاں کیسے کر سکتے ہیں؟ سجدے سے روک۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا
تو وہ سجدہ کا سب سے زیادہ مستحق تو رسالت امام علیہ السلام کی ذات اقدس تھی، وہاں نہیں۔ کبھی زندہ کو سجدہ ہے، کبھی قبر پہ سجدہ ہے، کبھی مردے کو سجدہ ہے، کبھی کیا معاملہ۔ یہ بھی شرک کی قسمیں ہیں، ان قسموں سے بندہ اپنے آپ کو بری کرے۔ یقین مانیے شرک کی ایسی ایسی چیزیں جس سے شرک کے قریب بندہ ہو جائے، قرآن کریم اس پہ بھی رد کرتا ہے۔ توحید کے مسئلے میں کوئی رخنا اور کوئی معاملہ برداشت نہیں ہے۔ میں اسی پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ سورۃ الکافرون ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اس سورت کا شان نزول آپ دیکھیں نا، دنیا کی کسی تفسیر سے پڑھ لیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ سورت ایک واقعے کے اوپر اتری ہے۔ کافر ایک آفر لے کر نبی پاک کی خدمت میں آئے تھے کہ 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور اگلے سال پھر آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے، بس جھگڑا ختم۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس پہ انکار فرمایا کہ اللہ نے منع فرما دیا، ہم یہ بات نہیں کرتے۔ اللہ نہ کرے کوئی عام ذہن ہو نا، کوئی ایسے خواہ مخواہ کا جو بندہ صوفی بنا پھرتا ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ یار اتنی بات تو مان لینی چاہیے، اگر 1 سال وہ اللہ کی عبادت کر لیتے تو ان کے دل میں اتنا نور آ جاتا کہ اگلے سال بت کی عبادت نہ کرتے۔ عام مائنڈ سیٹ یہ ہے، لیکن نبی پاک نے اتنی بات نہیں برداشت نہیں فرمائی کہ اس شرط کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کرو کہ اگلے سال ہم آپ کے بتوں کی عبادت فرمائیں گے۔ جی نہیں۔ آیت کیا اتری؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، یہ کام میں نہیں کروں گا کہ میں اس کی عبادت کروں جس کی عبادت تم کر رہے ہو، میں نے فقط اللہ کی عبادت کرنی ہے، پوری آیت میں فرمایا، اور نہ تم میری رب کی عبادت کرنے والے ہو۔ یہ کیوں فرمایا؟ ولا انتم عابدون ما اعبد، حالانکہ وہ تو کہہ رہے تھے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرک کی شرط کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے نا، کہ اگلے سال آپ بتوں کو سجدہ کریں گے، ہم اس سال اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ تو جواب کیا؟ قل یا ایھا الکافرون۔ حالانکہ کسی کو کافر کہہ کر بات کرنا یہ تبلیغ کا انداز تو نہیں ہے، یہ نرمی کا انداز تو نہیں ہے، یہ پیار اور دعوت کا انداز تو نہیں ہے، تو سختی کا انداز ہے۔ پھر بھی اللہ نے قل یا ایھا الکافرون کیوں فرمایا؟ کیونکہ شرک کا معاملہ آ رہا تھا اور توحید پہ نفی آ رہی تھی، تو اتنی سخت آیات اتار دی۔ تو اسی لیے کفر اور اسلام میں توحید اور شرک کی جو معاملہ ہے نا، یہ بہت ہائی لیول کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ شرک آج کوئی غیرت مند برداشت نہیں کرتا۔ کسی کو پتہ چلے میری بیوی کے غیر کے ساتھ تعلقات ہیں، جو صرف ایک نکاح سے میرے لیے حلال ہوئی ہے، انسان اس کے لیے کیا سے کیا سیخ پا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جبار ہے، قہار ہے، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا رزق، ہماری اولاد، ہماری سانس، سب کچھ دینے والا ہے۔ اللہ کے یہاں یہ کیا معاملہ ہو جائے گا کہ آپ اتنے بڑے سچے معاملے کو چھوڑ کے غیر کے سامنے سر جھکا لیں؟ تو اس لیے یہاں بھی شراکت برداشت نہیں ہے۔ تو اس طرح پہ نفی فرمائی، تو بت کے سامنے ہو، قبر پہ ہو، کسی زندہ کا ہو، کسی مردہ کا ہو، کسی معاملے کا ہو، شرک کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ فقط اگر سجدے کے لیے سر جھکانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، سب اس پہ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ گواہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے معبود انکار کر دیں گے کہ ہم ایسے معاملے میں نہیں رکھتے، ہم آپ کی عبادت سے غافل ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں کافر اور مسلمان دونوں کا ذکر فرمایا یہ وہ جگہ ہے تبلو کل نفس، جس جگہ تبلو کل نفس، ہر نفس، ہر جان، ہر زندہ، ہر مردہ، جو بھی دنیا میں سانس لے کر آیا، انسان یا جن، جو احکام کو مکلف ہے، اس جگہ ان کی آزمائش ہو جائے گی۔ وہ خود کو دیکھ لیں گے کہ ہم کیا چھوڑ کے آئے اور کیا کر کے آئے، کیا معاملہ ہمارا یہاں پہنچا یا کیا معاملہ وہاں پہنچا۔ فرمایا پھر ان کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا باقی سب چیزیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کیا معنی؟ فرمایا جو چیز یفترون، جو جھوٹ گڑھتے تھے نا، جو انہیں کانسیپٹ بنائے ہوئے تھے، یہ بت ہے، یہ عبادت ہے، یہ شرک، یہ فلاں، اس طرح کی جو چیزیں تھیں ان کی، یہ ساری ان کے ہاتھ سے گم ہو جائیں گی۔ ان کو کل قیامت میں کوئی سراغ ہی نہیں ملے گا کہ اب ہم کہاں جائیں۔ تو اسی لیے پھر دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، وہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ وصال صنم یہی ہے، صنم بت کو کہتے ہیں، وصال کہتے ہیں مل جانے کو۔ تو اللہ تو ملا نہیں شرک کی وجہ سے، وصال صنم بت بھی نہیں مل پائے۔ اس شعر کا مطلب یہی ہے کہ کل قیامت میں پھر سب کچھ ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ تو توحید بہت بڑی چیز ہے۔ توحید کے معاملے میں اپنے آپ کو بندہ مضبوط رکھے۔ باقی معاملات میں تو نرمی بھی شریعت کہیں دے دیتی ہے، لیکن توحید وہ پوائنٹ ہے جس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سمیت تمام انبیاء کی قربانیوں کا جو بنیاد اور قربانیوں کی جو سختیوں کی تکلیفیں برداشت کرنے کی جو بنیاد ہے، وہ اصل توحید ہے۔ پھر اس کے بعد باقی معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔
عقائد میں، مسائل میں، فضائل دلائل میں اللہ مضبوطی عطا فرمائے، خصوصاً عقیدہ توحید پر کاربند فرمائے اور اسی کے اوپر ہماری نجات فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔